لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ چاروں امام ہی برحق ہوں گے، جس کی رائے بھی نہیں لی جائے وہی درست ہوگی، ہرگز نہیں رائے ایک ہی لی جائے گی جس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مل جائے گی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالیں دے کے آپ نے اس بات کو سمجھنا، اور ان مثالیں عام فہم میں یاد بھی رکھنی ہے۔ عمر بن عاص شام میں اور وہاں پہ طاعون پھیل گیا، اور عمر بن عاص کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے مابین آپ فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا انت اولی، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں، اور آپ کی یہ سیٹ ہے اور آپ کی یہ کرسی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس اور مقام دیا، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا حق تو میرا ہے لیکن میں تفویض تجھے کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ اور جب عمر نے فیصلہ کیا رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ شام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کے فتویٰ دیتے ہیں کہ علاقے میں طاعون پھیل گیا، طاعون ایک بیماری ہے، ہم کیا کریں؟ عمر بن العاص نے کہا کہ طاعون تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تم وادیوں میں نکل جاؤ، تم نہروں پہ چلے جاؤ، تم گھاٹیوں میں چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، فرار ہو جاؤ۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک صحابی رسول جلیل القدر۔ دوسری طرف سے ایک دوسرے صحابی شام میں آئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ معاذ بن جبل۔ یہ بھی ایک عظیم الشان شان والے صحابی ہیں۔ یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تم سامان اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے کہا ہے کہ تم وادیوں میں نکل جاؤ، کھیتوں میں چلے جاؤ، دور دراز چلے جاؤ، طاعون اللہ کا عذاب ہے۔ کہا رکو، ابھی رکو، ابھی تم نے کوچ نہیں کرنا، ہجرت نہیں کرنی، علاقہ نہیں چھوڑنا، ابھی رک جاؤ، میں عمر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے پاس گئے، آپ نے یہ جو فیصلہ کیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ جو حکم نامہ جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر نے کہا میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے رائے دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میں نے رائے دی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، تم چلے جاؤ۔ معاذ بن جبل نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے۔ اے معاذ آپ جو میرے ساتھ الجھ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میرے پاس رائے موجود نہیں ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ، حدیث موجود ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے، پھیل جائے تو باہر والا اس علاقے میں مت آئے، اور جو علاقے کے اندر رہنے والے ہیں وہ اس علاقے سے فرار نہ ہو۔ یہ عقیدے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کو منع کیا کہ کوئی بدعقیدہ آ جائے گا تو سمجھے گا طاعون والے علاقے میں گیا تھا تو طاعون لگ گیا، لیکن طاعون والے علاقوں میں رہنے والوں کو بھی یہ سبق دیا کہ طاعون پھیل گیا، تم میں سے بھی اللہ جس کو چاہے گا زندہ رکھے گا، اسی طاعون کے اندر بھی زندہ رکھے گا۔ تم نے بھی بدعقیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ باہر نکل جاؤ تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل جائے طاعون زدہ علاقے سے آیا اس لیے بیماری پھیل رہی ہے۔ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے۔ معاذ بن جبل نے جب یہ حدیث عمر بن العاص کے سامنے رکھی، مجھے بتائیے آج کا دور ہوتا تو لوگ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے، آدھے معاذ کی مان لو، آدھے عمر بن العاص کی مان لو۔ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ عمر بن العاص نے کہا پہلے میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا کہ وادیوں میں پھیل جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اب میرے پاس معاذ بن جبل سے ان کے ذریعے سے ان کی سند سے حدیث پہنچی ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے قول کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار، یہ صفت اللہ نے دی ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کس کی رائے حق پہ ہے، کس کی رائے باطل ہے۔ ہمارے ہاں
چاروں ہی حق پہ، پانچوں ہی حق پہ، ہمارا مولوی بھی حق پہ ہے یار، اس کی بھی مان لو، وہ نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، نماز ہی تو پڑھنے آیا، اس کو پڑھنے کو جیسی بھی پڑھتا ہے۔ یہ کتنا باطل فلسفہ ہے، جیسی بھی پڑھتا پڑھنے۔ رسول اللہ کے سامنے بھی تو صحابی آئے تھے جیسی بھی پڑھنے والے، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ چلے جائیے خلاد، آپ کا سلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن نماز کو دہرائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر لٹا دیا، پھر پڑھی، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ خلاد آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے سکھا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ رکوع کرو تو کمر کو سیدھا کرو، سجدہ کرو تو پورا سیدھا ہوا کرو، اطمینان کرو، اعتدال کی سنت کو پورا کرو۔ اور کتنی عام فہم بات ہے، یہ تو نماز کی بات ہے کہ عیب دار نماز ہو، نماز کے اندر عیب ہو، کسی کی ہم کہتے ہیں یار پڑھ رہا ہے، چاہے جس بھی مرضی کی رائے کے مطابق پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھتے رہنے دو، کیوں مسجد سے بھگانا ہے؟ نہیں بھائیو، اصلاح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو جائے، بھگانا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس ہے۔ کس طرح آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ نے عجیب و غریب اس حوالے سے ایک بات کی ہے۔ ایک شخص نے حلال کی ایسی نماز پڑھی، ان کے سامنے حضرت حذیفہ کہنے لگے کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حذیفہ نے کہا پھر اللہ سے ڈر جا، اردو کم تسلی حاضر، کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ پھر اللہ سے ڈر جا، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو فطرت کے اوپر فوت نہیں ہوگا۔ وہی اس کے اندر عیب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ مولوی کہہ رہا ہے، ایک صحابی رسول کا فتویٰ ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور کہاں سے لیا ہے؟ رسول اللہ سے لیا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہی فتویٰ بندے کو دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف علماء بیٹھے ہیں، سنن نسائی دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، جو 2 رکعت نماز ادا کرے کیسے صرف وضو کرے ویسے جیسے رسول اللہ نے کیا، اور 2 رکعت ادا کرے کیسے جیسے رسول اللہ نے ادا کیا۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں حذیفہ بن یمان کہہ رہے کہ تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اگر اس پہ فوت ہو گیا تو غیر اسلام پہ، غیر فطرت پہ فوت ہوگا۔ دوسری طرف رسول اللہ کہہ رہے جس نے صرف کتنی پڑھی؟ 2 رکعت۔ کس جیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، اس کے پاس گناہوں کے انبار ہو، سمندر گناہوں کے بھرے ہوئے ہو، پیدائش سے لے کے ان 2 رکعتوں کے مابین جتنے بھی گناہوں کے رجسٹر ہو، صرف 2 رکعتیں رسول اللہ کے مطابق پڑھی ہیں، سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرق بین الناس، میرے بھائیوں یہ صفت اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم تقسیم کے قائل نہیں ہیں، ہم جمع کے قائل ہیں۔ تقسیم امت کو نہیں کرنا چاہتے، اس چیز کے اوپر جمع ہو جائیے۔ اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ مانتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ نے بھی کہہ دیا ہو گیا۔ اب اختلاف ہو گیا تو کیا یہ کہا جائے گا اس کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو؟ نہیں، ایک رائے کو مسترد کیا جائے گا، ایک رائے کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ اختیار، یہ صفت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ تھا، یہ صحابہ کی زندگی میں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اس طرح کے واقعات بلا مبالغہ ہزاروں میں، ایک نہیں 2 نہیں۔ ابو سلمہ ان کا بھی مقام و مرتبہ صحابی رسول ہے، لیکن بتائیے عبداللہ ابن عباس سے بڑے مقام کے؟ عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگی، جو قرآن پاک کے بہترین مفسر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا اس کا دل قرآن کے لیے کھول دے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا، اور مقابلے میں ابو سلمہ نے ایک فتویٰ دیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہہ لیتے چاروں کی مان لو، ان دونوں کی مان لو، آدھے ابو سلمہ کی مان لے، آدھے عبداللہ ابن عباس کی مان لے، جھگڑا ختم۔ اور میرے بھائیو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، جھگڑا ختم تب ہوتا ہے جب ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا اور دوسری کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو حاملہ عورت ہو، اس کا حامل فوت ہو جائے
تو جو عدت لمبی ہوگی وہی اس کی عدت ہوگی. مراد یہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے, اس کی ابھی بچہ پیدا ہونے میں 6 ماہ رہتے ہیں تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی. اور اگر 4 ماہ 10 دن سے کم رہتے ہیں, 2 ماہ رہتے ہیں, 1 ماہ رہتے ہیں, تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی. یعنی جو عدت لمبی ہوگی, عبداللہ ابن عباس نے کہا, وہی قبول کی. ابو سلمہ نے کہا نہیں, مسئلہ ایسا نہیں. مسئلہ ایسا ہے کہ جو وضع حمل ہے وہی, چاہے حامل فوت ہو چاہے طلاق ہو, حامل فوت ہو جائے تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی. اب مسجد النبی ہے, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا. ابو سلمہ کا وہ مقام اگرچہ نہیں ہے, لیکن ابو سلمہ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں ایک دلیل رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ پتا کرو, پوچھو. مدینہ کی گلیوں میں پوچھا گیا. صبیہ بنت حارث کے گھر پہنچے. صبیہ بنت حارث نے کہا رسول اللہ, یہ آپ کو پتا سعد بدری کی بیوہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی, اور ان کی بیوہ ہونے کے 20 دن بعد, کتنے دن بعد, 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا. اور یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی, اللہ کے رسول میں نے 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرنی ہے, یہ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے, میری عدت پوری ہو گئی ہے. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیری عدت پوری ہو چکی ہے, تو شادی کی تیاری کر. اب ابو سلمہ ان کا سٹیٹس اور مقام نہیں دیکھا گیا, ان کا یہ بات اور فتویٰ دیکھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابقت رکھتا ہے صبیہ بنت حارث کا. جب سارے کا سارا کیس عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن عباس کے دل کے اوپر اڑ گئے کہ میری بھی مانی جائے گی. کیا کہا, وہی منہج ہے, وہی عقیدہ ہے. ہر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. کہا پہلے فتویٰ تھا میں عبداللہ ابن عباس کا, اب میرے پاس حدیث آ گئی ہے صبیہ بنت حارث کی سند سے, اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے, رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے. یہ بتائیے, اللہ اکبر, مجھے بتائیے کتنا سیدھا, کتنا سچا, کتنا صاف اور شفاف منہج ہے. یہاں پہ قول رسول آ جائے, یہاں پہ حکم رسول آ جائے, اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ واقعات بڑے متعدد ہیں, لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اسلام زندہ باد, حضرت اسلام پاکستان زندہ باد. عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا اپنے دور خلافت میں, اور خلیفہ راشد ہے, آپ کو پتا نا ان کے پاس یہ سند بھی ہے, رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت کرا. اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے, اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے. تو میں عمر ان 50 اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے اور اپنی فقاہت سے یہ فیصلہ کرتا ہوں اگر انگوٹھا کٹ جائے تو اس کی دیت 15 اونٹ. 7 والی 2 انگلیاں جو قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں, یہ 2 کٹ جائیں تو ان کی دیت 10 ہوگی. اس کے بعد چھوٹی انگلی سے پہلے آنے والی انگلی جو قوت و طاقت میں قدرے کمزور ہوتی ہے باقی انگلیوں سے, اس کی دیت 9, اور سب سے کمزور انگلی یہ کٹ جائے تو اس کی دیت 6 ہوگی. بنائے کتنے, 50 ہی بنائے. رسول اللہ کی حدیث کتنی, ہاتھ کٹ جائے تو 50, اور انگلیوں کے اوپر تقسیم کرنے کی رائے کس نے دی, حضرت عمر نے. آرڈیننس جاری کر دیا, قاضیوں کے پاس آرڈیننس جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے. عوف بن مالک مصر میں بیٹھے, قاضی قضاء کے پاس بیٹھے, آرڈیننس آیا, پڑھا, کہا ابھی کوئی فیصلہ اگر تیرے پاس ایسا آ جائے کسی کی انگلی کٹی ہو, انگوٹھا کٹا ہو, تو تو نے یہ دیت کا فیصلہ لاگو نہیں کرنا, میں ذرا عمر سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. عوف بن مالک کا مقام بہت بلند ہے, لیکن ایمانداری سے بتائیے
عمر اور عوف بن مالک کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا. اب عوف بن مالک وہاں سے تیز رفتاری سے، یہ صحابہ کا منہج، یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ فلسفہ، اگر یہ بات آپ اپنے دیوبند اور بریلوی بھائیوں کو سمجھا دیں تو انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. وہاں سے نکلے تیز رفتاری سے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ میں پہنچے. اے عمر، آپ نے آرڈیننس جاری کیا. جی ہاں. آپ نے کس دلیل کے تحت، کس اصول کے تحت یہ آرڈیننس جاری کیا ہے؟ آپ نے جو یہ ہر قاضی کو آرڈیننس بھیجا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک مقابلے میں ایک صحابی کا درجہ بلند ہے، دوسرے کا کم. حضرت عمر آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں اور میرے ذہن میں آتا ہے، یہ ویسے روایت کے اندر الفاظ حضرت عمر سوچتے ہو گئے مصر سے آیا ہے، نہ سلام نہ دعا، آپ کے ساتھ میرے سے پوچھ پڑھ کرنا شروع ہو گیا، کھانا پینا بیٹھنا. کہا تو جو آگے ہے میرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، تیرے پاس میرے اس آرڈیننس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ میں نے تو بڑی غور و فکر کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ یہ اجتہاد کیا کہ 50 اونٹوں کو ہاتھ کے اوپر انصاف کے ساتھ کیسے تقسیم کیا جائے. عمر، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے. عمر والا کہہ رہے ہیں آپ کی رائے دلیل ہے. اچھا تو جو مجھے کہہ رہا ہے تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا ہاں عمر سن لیجیے، میں اسی مدینے میں بیٹھا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ دیت کے مسائل بیان کر رہے تھے، رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے، الا ان الاصابع، الا ان الاصابع فی دیت سواء. اگرچہ قوت و طاقت میں انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہے. حضرت عمر اسی وقت اپنے کاتب کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ عظیم الشان فتویٰ اور الفاظ حضرت عمر ہی سے مستعار ہیں. کہتے ہیں لکھ عمر کا فتویٰ دوبارہ لکھ. اب میرے ذہن میں آتا اس دن ہمارے سمجھتے ہو کہ پوری حدیث سننے کے بعد پھر اپنا فتویٰ لکھوا ہے. عمر کا فتویٰ پورا لکھ دیا کاتب نے. اب کیا لکھنا؟ اب نیچے عوف بن مالک کی سند سے جو حدیث اب تک پہنچی ہے پوری کی پوری لکھ دی. اب کیا کیا جائے؟ اب نیچے عمر کا فیصلہ لکھ دوبارہ. کیا فیصلہ ہے؟ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے. اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے. اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس. علماء کا تابعین کا آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. بہت کبار تابعین میں سے آپ کو پتہ ہے حضرت حسن بصری کا نام سنو. آپ 200 صحابہ کی شگرد ہے، 200 صحابہ. ایک مرتبہ ایک درس حدیث میں گئے. ادھر کی بات ہے، ضروری نہیں ہوتی ہر مسئلے کا انسان کو پتا ہو. وہاں پہ درس دیا. درس دینے کے بعد لوگوں نے سوال کیا، امام صاحب آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ ہمیں بتلائیے اگر 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ قدرتی بات ہے. حضرت حسن بصری کے پاس اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا میرے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کو پسند کرتے تھے، تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں، اور عبداللہ ابن عباس نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ ایک رات وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھے تھے اور رسول اللہ دائیں طرف کھڑے تھے، تو رسول اللہ نے پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو دائیں کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم دین کو سکھانے تو آیا تھا لیکن اس عورت سے دین کو سیکھ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا ضد پہ آ رہے ہیں؟ نہیں، میری فقہ میری رائے کو مانا جائے گا. محمد فرق بین الناس، لوگوں یہ عقیدہ آ جائے. اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بعض لوگ امام تو چلو تبا تابعین کے دور میں، ائمہ اور محدثین کے دور میں
لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دو صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو ایک کی بات کو مانا جائے گا اور ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اور فیصلہ کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس ہے، وہی لوگوں کے مابین فیصلہ کریں گے۔ خدا کرے کہ آپ کو جو بات کہی ہے یہ سمجھ آ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے یہاں پہ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اور میرا منہج یہ ہے کہ محمد فرق بین الناس ہیں، لیکن کیا یہ صرف دین کے مسائل میں ہے؟ کیا صرف مسجد کے مسائل میں ہے؟ کیا ریاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا سیاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا بازار کے، کوچے کے، گلی کے مسائل میں نہیں ہے؟ ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں لیکن ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہیں۔ پھر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق بین الناس نہیں سمجھا۔ آپ نے رسول اللہ کو مسجد کا امام مان لیا لیکن کہا بازار کے اندر میں رسول اللہ کو امام نہیں مانوں گا۔ میرے بھائیو، آپ مسجد کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، سجدے کرتے، اعتکاف بیٹھ دیں، ساری زندگی مسجد میں گزار دیں، کسی اسلام دشمن کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ اس کے کان کے اوپر جوں بھی رنگے گی۔ لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے جو دین میری مسجد میں وہ دین میں بازار کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہوں، وہ دین میں سیاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، وہ دین میں ریاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، وہ دین میں عدالت میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو پوری دنیا کے سیکولر اور لبرل اور ملک آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر معاشرے میں نافذ کرنے کی بات کرتے ہو۔ بڑے ظالم، بڑے غدار ہو۔ اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ فلسفہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے ڈال دیا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد کی ممبر کے اوپر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرے۔ مولوی صاحب، آپ کا سیاست میں کیا کام ہے؟ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ بھی منہج کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا اور وہ ان کے سیاسی رہنما بھی ہوتے۔ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے یا سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے، عدالت رسول کے وارث بھی ہوں گے، معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے۔ آپ نے مولوی کو